راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل پائے. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are delighted to report on the virtual mulaqat that saw Hazrat Amirul Mu'mineen, may Allah be his helper, preside over a meeting with the national office bearers at the Beit Subuh Mosque in Frankfurt, Germany. After leading dua to start the meeting, beloved Huzur called upon Amir Sahib. We are very, very thankful and of course happy that we have, after so many months, a chance to be close to our Khalifa. And it is almost a year, not months. Yes, it's almost a year. It was in February, might be, we had the last chance to meet Hazur. You had a chance to meet me, but I didn't have chance to see Ahmadis or your Amla members. My last visit was in October 2019. Now it is October, so almost 1 year. Hazrat Amirul Mu'mineen, may Allah be his helper, spent an hour and a quarter with Germany's national Amla on Sunday. During a wide-ranging mulaqat, Amla members presented reports and sought guidance. Secretary Talim? جی سر. وسیم غفار, Secretary Talim. اچھا, آپ کے یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ کتنے ہیں؟ حضور خدام کی تعداد 1400 نہیں پتہ رہا, پوچھ رہا, میں پوچھ رہا ہوں یونیورسٹی جانے والے اسٹوڈنٹ کتنے ہیں؟ جماعت میں لڑکے اور لڑکیاں ہیں, بچے اور بچیاں ہیں. خدام لجنہ آپ کا تعلق کوئی نہیں اس سے. جہاں خدام لجنہ کا ذہن میں آپ کے تصور آتا ہے نا, وہیں آپ کی خدام اور لجنہ میں دخل اندازی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک, اس لیے اس حلقے سے موقع کو بھی دخل اندازی کے میں زائل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے لڑکے لڑکیاں جماعت کے بچے بچیاں, ٹھیک, جی سر, ان سے کوئی پرسنل توجہ بھی دیا کریں نا ان بچوں پہ, ان سے رابطہ رکھا کریں, ان کو پتہ لگے. رسپیکٹیو سیکٹریز جو ہیں آپ کی جماعتوں کے, وہ رابطہ رکھیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جماعت ہمیں پوچھ رہی ہے, ہمارے سے ہماری تعلیمی سرگرمیوں میں ان کو کوئی دلچسپی ہے. بعض ایسے ہیں بچے جن کے ماں باپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو ذاتی دلچسپی لیں گے تو ان بچوں کو پڑھائی کی طرف بھی شوق پیدا ہوگا, ماں باپ کو بھی توجہ پیدا ہوگی کہ ہاں جماعت پوچھ رہی ہے, ہم نے جو ہمارا جماعتی ٹیلنٹ ہے اس کو ضائع نہیں کرنا. آپ نے ہر بچی اور بچے کو سنبھالنا ہے, کیونکہ اکثر والدین اپنے یا کاموں کی وجہ سے یا تعلیم کی کمی کی وجہ سے, جو اس وقت جنریشن ہے پوری توجہ نہیں دے رہی, اور جو پڑھی لکھی جنریشن ہے اس وقت آپ کی, جن کے آگے بچے یونیورسٹی یا اسکولوں میں ہائر کلاسز میں پڑھ رہے ہیں, وہ اپنے جاب اور کاموں کی وجہ سے پوری توجہ نہیں دیتے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں کوئی نہیں, جس طرح بچہ پڑھ رہا ہے پڑھے, ہمیں کیا, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس لیے آپ کا جو رسپیکٹیو سیکٹری تعلیم ہے اس کو بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ٹیم اس کی ایکٹیو ہونی چاہیے, آپ کی کونسلنگ کمیٹیاں ہر جگہ ہونی چاہیے, گائیڈنس اور کونسلنگ جو کمیٹی ہے نا اسٹوڈنٹ کے لیے, وہ بھی ہر جگہ فعال ہونی چاہیے. جی حضور. Hazur also gave guidance to the National Secretary Tarbiyat in Germany. صوبہ تربیت کا بھی کام ہے کہ کوآرڈینیٹڈ پروگرام بنائیں اسرار اللہ اور لجنہ اور خدام الحمدیہ کے ساتھ مل کے تربیت کا, تاکہ یہ جو ماحول کے اثر کے تحت بچے باہر جا رہے ہیں, بچیاں باہر جا رہی ہیں, بچیوں کے رشتے نہیں ملتے, فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے, دنیاوی خواہشات بڑھ رہی ہیں, دین کی طرف رغبت کم ہو رہی ہے. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے یہ بنایا اور وہ بنایا اور یہ کر دیا, کاغذ پہنچا کے اس کا نتیجہ کیا نکلا. مجھے تو یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں آپ نے اس سال میں تہجد گزار بنا دیے, کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت جماعت نماز پڑھنے والے بنا دیے, کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نے قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کرنے اور اس پہ غور کرنے والا بنا دیا. یہ معین آپ چاہے چیز کریں کہ جوں اب جماعت پھیل رہی ہے, زمانہ دور ہو رہا ہے اور یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں جہاں خلافت سے بھی تعلق براہ راست کم ہو رہا ہے اور نبوت کا زمانے سے بھی دوری ہو رہی ہے, تو اس میں اور زیادہ آپ کو جامع پروگرام بنانے پڑیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ قریب لائیں. Hazur Anwar, may Allah be his helper, also gave guidance regarding financial sacrifice whilst addressing the additional Secretary Mal. یہ چندہ دینے والی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کی راہ میں اگر دینا ہے تو میں توجہ سے دوں اور باقاعدہ اپنی آمد کے لحاظ سے باقاعدگی سے دیتا رہوں. لیکن اگر اس کو احساس نہیں ہوتا تو کم از کم
احساس دلانے والے بھی ہونے چاہیے نا. پھر قرآن کریم کا بھی یہی حکم ہے کہ نصیحت کرو. نصیحت کرنے کا مستقل حکم اسی لیے ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ بھول جاتا ہے یا توجہ نہیں رہتی. Whilst addressing the National Secretary Mal, Hazur spoke about the importance of serving with humility. عاجز بنو، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید کہ اسے دخل و دارالوصال میں. کوئی جتنا مرضی تکبر کرنے والا ہو آپ کے خیال میں، پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں، لیکن اگر آپ کے خیال میں ہے بھی کوئی، اور اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آیا کریں. افسروں کی اطاعت کی عادت ڈالیں. آپس میں جو آپ کے سیکٹریان ہیں ان سے پراپر کوآپریشن کرنے کی، تعاون کرنے کی، کوآرڈینیشن کرنے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے، جو متعلقہ ہیں. اور بجٹ تو پیسے تو آ ہی جائیں گے، اس میں تو آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ نہ بھی کوشش کریں گے تب بھی احمدیوں کو میں یہیں سے براہ راست کہہ دوں گا نا کہ چندہ دو، اور تم لوگ پیچھے رہ رہے ہو تو وہ دے دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے. احمدیوں کا جماعت سے تعلق بھی ہے، اخلاف سے تعلق بھی ہے. اس میں نہ کسی سیکٹری مال کا کمال ہے، نہ کسی آپ کے ایڈیشنل کا کمال ہے، نہ کسی اور کا. جنہوں نے دینا ہے وہ دینا ہے. آپ کے لوگوں کا کمال ہے. آپ لوگوں کو تو لگو لگا کے جو شہیدوں میں داخل ہو رہے ہیں نا، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے. اس لیے اپنی کسی کامیابی کو، جو جماعتی کامیابی، اس کو اپنی کامیابی نہ سمجھیں. یہ سمجھیں کہ اللہ کا فضل ہے. اور اس پہ میں نے اور سے زیادہ بڑھ کے عاجزی اختیار کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ بڑھ کے تعاون کرنا ہے. امیر جماعت سے بھی تعاون کرنا ہے، اپنے ساتھیوں سے بھی تعاون کرنا ہے. While speaking to the National Umur-e Kharija Secretary regarding the asylum cases of persecuted Ahmadi Muslims, beloved Hazur expressed his appreciation of the German nation and its people. Hazur Anwar, may Allah be his helper, also instructed that it was the duty of the Germany Jamaat administration to properly guide and assist those Ahmadi Muslims who were migrating to Germany. اچھا، اب بتائیں کہ خارجہ نے کیا کیا؟ جتنے لوگوں کو آپ دوڑا رہے ہیں اسائلم سیکر کو جرمنی سے، اتنے تو کسی ملک میں نہیں جا رہے واپس. اور یہاں آپ لوگوں کو کہہ دیں گے جی جرمن قوم اور طرح کی ہے، یہ یوں کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. جرمن قوم کوئی اور طرح کی نہیں ہے. جرمن قوم بڑی شریف قوم ہے. نہ مجھے اس پہ امیر صاحب کے اس جواب پہ ہے تسلی، نہ آپ لوگوں کی. جرمن قوم بھی، جرمن افسر بھی سارے اچھی طرح ہیں، اگر بشرطے کہ آپ لوگ پریزنٹ کریں اپنے کیس کو صحیح طرح. جو شروع میں آتا ہے احمدی آتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا مرکز سے رابطہ ہونا چاہیے. شروع میں احمدی جو آتا ہے وہ آتے ہی آپ سے کانٹیکٹ کرے جہاں بھی آ رہا ہے، تو پھر ان کو پراپرلی گائیڈ بھی کرنا چاہیے. پھر ان کے لیے آپ لوگوں کو نہیں پتہ، آج کل حالات تو سخت سے سخت تر ہوتے چلے جا رہے ہیں پاکستان میں. اور جو آتا ہے وہ اگر جیسا بھی ہو وہ آتا جینون کیس ہی ہے، الا ماشاء اللہ. تو اس لیے کوشش یہ کہ ہر 10-15 آپ نے لکھ دیتے ہیں جی رپورٹ میں کہ یہ ہماری روٹین ہے کہ 10 سے 15 تک لوگ ہر سال واپس جاتے ہیں. یہ روٹین ہے تو اس روٹین کو بدلنا کس کا کام ہے؟ آپ لوگوں کا. یہ روٹین اگر ہے تو یہ کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے یا کوئی ملکی قانون تو نہیں ہے. اس میں یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ لوگ سست ہیں یا آپ لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے. آپ لوگوں کے ان لوگوں کے ساتھ جو ذاتی ہمدردی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. یہ کام جب اپنا کوئی عزیز آپ کا آ جائے گا تو جس طرح اس کا کام کرتے ہیں نا اس طرح کام کیا کریں سوچ کے. ٹھیک. At the end of the meeting, Hazur prayed that may Allah keep the members of the Jamaat under his protection. Allah help you, Allah bless you, Allah save you from all these after effects and side effects and bad effects of coronavirus and other evils as well. اللہ تعالیٰ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Those were just a few selected highlights from the Germinal National Amla's recent mulaqat. We now turn to our final segment, a clip from this week's Friday sermon. Beloved Hazur continued his series on the Holy Prophet ﷺ's companions during the Friday sermon. This week, he spoke at length on Hazrat Muaz bin Jabal Radhiyallahu anhu. حضرت معاذ بن جبل کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اخلاص کا اس واقعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ غزوہ احد کے بعد جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے
تو گریہ ازاری کی آواز گلیوں سے آ رہی تھی. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انصار کی خواتین ہیں جو اپنے شہداء پر رو رہی ہیں. آپ نے فرمایا حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے لیے بخشش کی دعا کی. جب حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ سنا تو وہ اپنے اپنے محلوں میں گئے اور مدینہ کی رونے والیوں اور نوحہ کرنے والیوں کو اکٹھا کر کے لائے. انہوں نے کہا کوئی انصار کے شہداء پر نہیں روئے گا اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر نہ رو لو، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں حمزہ کے لیے رونے والا کوئی نہیں. یہ عشق تھا آن رسول وسلم سے، اس کی آپ کی وجہ سے کہ آپ کو تکلیف پہنچے حضرت حمزہ کی. گو کے رونا اور نوحہ کرنا منع ہے، لیکن یہاں آن وسلم نے کچھ وقت کے لیے اجازت دی یا ایک جذبات کو دیکھ کے لوگوں کے خود اظہار کیا کہ کاش کہ حمزہ پہ بھی یہ جذبات کا اظہار ہوتا. لیکن بہرحال یہ نوحہ کرنا عمومی طور پر اسلام میں منع ہے.